رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں۔ اب وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں خواتین و حضرات آج ہم جس قصے کا تذکرہ کریں گے وہ قرآن مجید فرقان حمید نے اپنی عظیم تر نشانیوں میں سے عجیب تر قرار دیا ہے، یعنی کہ اصحاب کہف کا قصہ۔ واقعے کی بیان کرنے سے قبل اس زمانے کے کچھ حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تبلیغ کی وجہ سے یہودی علماء آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی خود حفاظت فرمائی اور آپ کو آسمان کی طرف اٹھا کر ان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیا۔ ان حالات کے باوجود خواتین و حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند حواریوں کی تبلیغ سے لوگ آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین قبول کرنے لگے۔ اگرچہ ملک کی جو اکثریت تھی اس زمانے میں وہ رومی حکمرانوں کی طرح بت پرستی اور وہ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ سن 248 عیسوی کے آخر میں دقیانوس جو ہے وہ بادشاہ بن گیا اس دور میں۔ اس نے آتے ہی ایک قانون کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر پابندی عائد کر دی۔ وہ تمام تر ملکی معاملات پر اپنی عیسائیت دشمنی کو ترجیح دیا کرتا تھا، چاہے ملکی حالات ہوں، چاہے واقعات ہوں یا چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ خواتین و حضرات اصحاب کہف کا شمار شہر کے شرفا میں ہوتا تھا جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے انتہائی تنگ اور بیزار ہو چکے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ دقیانوس کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اپنے ایمان بچانے کے غرض سے بھاگ نکلے اور قریب ایک پہاڑ کے غار میں انہوں نے پناہ لے لی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے کہ اے اللہ ہمیں ظلم کرنے والے بادشاہ کی شر سے بچا، اور یہ نہ ہو کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہو جائیں اور ہمارے قدم ڈگمگائیں۔ خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار ضرور سنتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اسے سچے دل سے پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی فریاد سن لی اور ان پر نیند مسلط کر دی۔ اب خواتین و حضرات ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو نیند تھی یہ 300 سال تک ان پر طاری رہی۔ غار کا منہ شمال کی جانب تھا، اس لیے اس میں دھوپ تو نہ داخل ہوتی لیکن ہوا اور روشنی کا گزار ہوتا تو وہ صحیح طریقے سے اس کا انتظام تھا، اور قدرت اور اللہ کی رحمت ان کو مناسب وقفے سے خواتین و حضرات ان کو پہلو بدل بدل کے ان کی نیند میں ان کو کروٹ دلایا کرتی تھی۔ جس وقت یہ لوگ غار میں پناہ لینے جا رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اصحاب کہف کہلانے والوں نے اس غار سے اس کتے کو نکالنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے ساتھ خواتین و حضرات جو معاملہ پیش آیا یہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، لیکن اس مقام پر میں آپ کی توجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی طرف کروانا چاہتی ہوں کہ جب اسلام کو اس طرح پھلتے پھولتے دیکھا تو کفار سے یہ رہا نہ گیا اور انہوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیا، حتیٰ کہ ظلم و ستم اس قدر بڑھ گیا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے اور ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ دوسری جانب مدینے میں بھی اسلام کی خبر پہنچ چکی تھی، چنانچہ کفار مکہ نے اہل مدینہ کو اپنے ساتھ اسلام کے خلاف محاذ کھولنے کی دعوت دی، اور اس کام کے لیے خواتین و حضرات باقاعدہ ایک وفد جس میں نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ میں علماء و یہود کے پاس بھیجا۔ اس تمام پروپیگنڈے میں خواتین و حضرات بہت شور ہوا اور لوگوں نے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہت باتیں کی۔ یہ سب دیکھ کر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے، اور اس وقت ان پر سورہ کہف کا نزول ہوا۔ گویا اس سورہ اور اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے مشکل وقت میں خواتین و حضرات مسلمانوں کو حوصلے سے کام لینے کے لیے ماضی کی ایک مثال بیان کی گئی جس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ خواتین و حضرات اس قصے کو کل انشاءاللہ
کل کے سیگمنٹ میں، کل کی نشست میں جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اپنائیں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اب بڑھیں گے اپنے معزز مہمانوں کی طرف اور یاسر قریشی کی طرف۔ جی